أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله صلوات محمد علي محمد آپ سے درخواست گزار ہوں مرحوم پروفیسر خادم علی جعفری اس خانوانے کے دیگر مرحومین اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پر صلوات میں فرما دیجیے اس سے بہتر انداز ہے بلند ہمارے شاعر حسین شاعر صاحب نام بھی شاعر ہے ویسے بھی شاعر ہے تو تسلسل برقرار رکھنے کے لیے دو شعر میں بھی آپ کے تسلسل برقرار ہو جائے اس کے دو شعر میں بھی پیش کر دیں تاکہ ہماری ذہنی دیکھیں ہم آنگی کہاں تک ہوتی جیسے حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام تخت پر تو ہے مگر قدم بڑے ہیں سجاد تخت پر تو ہے مگر قدمیں بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے میں کھڑے ہیں سجاد حاکم شام ذرا دیکھ تو قدرت کا نظام بڑے ہیں سجاد غور سے دیکھ تو سجاد کے قدموں کو یزید تیری بیعت کے جنازے پہ کھڑے ہیں آئیے اب دو شعر ایک قطعہ اس کو کہہ دیجئے جناب ثانی زہرہ کی شان میں پیش کر سکتا کیا آپ کیا ظاہر پتہ نہیں برسوں پہلے کبھی آئے یاد بھی نہیں کب آئے 15-16 سال ہو گئے خیر ایک سلوات دیجیے بہت آل محمد پر ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے ایک اشارہ جو تیرا زینب مستر ہو جائے آسماں خود ہی سمٹ کر تیری چادر ہو جائے سمٹ کر تیری چادر ہو جائے منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے منتظر کب سے مشیت ہے کہ پیاسی زینب کہہ دے پانی تو زمین پھر سے سمندر ہو جائے صلوات دیکھیں محمد علی محمد یہ تو شاعر صاحب رحمت اللہ اچھا میں چاہ رہا تھا دیکھا شیخ مولانا انتشار صاحب یہاں تشریف فرماؤ لیکن ظاہر میں کہیں جانا وہ کوئی پروگرام میں چلے گئے لیکن میں چاہتا تھا کہ جہاں پہ انہوں نے بات کو چھوڑا ہے
وہاں سے ایک نقطہ اور آپ کے سامنے بیان کر دیا. میں چاہتا تھا کہ ان کی بات اور بڑی ہو جائے، لیکن خیر ان تک میری بات پہنچی جائے گی. پروردگار کو سلامت رکھے. اللہ کو بہت اچھی گفتگو کر رہے. جہاں تک میں سن میں تو چاہتا تھا اور پڑھے، لیکن خیر بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ایک نقطہ اور آپ کے سامنے پیش کر دیں مباہلے کے حوالے سے. مباہلے میں کبھی آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا مجھے گوا لوں، لیکن سن تو لے نا تاکہ آپ کے ذہنوں میں تو رہے گی ایک بات کہ مسئلہ کیا تھا. مباہلے میں مسئلہ تھا کیا؟ یہی بنی نجران کی عیسائی تھی نا. اچھا جی عجیب بات ہے، تاریخ میں کئی موقع ایسے آئے کہ جب مسیحیوں نے مقامات تسلیم کیے، مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیے. میں تاریخ میں نہ معلوم کتنی مثالیں دے سکتا ہوں. کتنے مقامات ایسے آئے کہ مسیحیوں نے مقامات کو تسلیم کیا، جیسے مباہلے تسلیم کیا نا، تسلیم کیا اہل بیت کی عظمت کو. نقطہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ تو طے ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو تسلیم کیا کہ نہیں کیا. سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ ہاں بھائی تسلیم کیا. یعنی یہی 5 دن مباہلے میں گئے تھے، چھٹا تو کوئی نہیں تھا. اب اپنے لوگوں کو یہ بتائیں یا نہ بتائیں، حقیقت تو یہی ہے نا. جو پڑھتا ہے لکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ مباہلے میں یہی ہستیاں گئی تھی. تو مان لیا نا، مسیحیوں نے مان لیا نا کہ بھائی اسے مباہلہ نہیں کرنا، مقام کو پہچانا نا. اسی طرح جب اسیروں کے قافلے گئے مسائل نہیں پڑھا. تو کتنے مقامات پر مسیحیوں نے احترام کیا. راہب کے معبد میں سر بھی رکھا گیا، اس نے سر کا احترام بھی کیا. نور آتے جاتے بھی دیکھا. راستے میں بازار میں کتنے مسیحی ایسے تھے جو لڑے اور لڑ کر اپنی جان قربان کر دی. ہے نا. آج بھی نہ ماننے والوں کے لیے قدرت نے پھر دکھایا. 2 سال پہلے 3 سال پہلے 2018 کی بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ کو بھول جاتے ہیں جلدی. سب کو یاد دلا رہا ہوں. 2018 میں عالم اسلام کے جلیل القدر عالم شیخ اظہر، جامعہ اظہر کے شیخ، جامعہ اظہر مصر والی یونیورسٹی، اس کے شیخ پوپ سے ملنے کے لیے ویٹیکن سٹی گئے تھے. یاد رکھنا، اس بات کو یاد رکھنا. 2018 میں شیخ جامعہ اظہر، اچھی بات ہے ملنا، ہم تو پناہ کر رہے ہیں، ملا کرو. ملنے گئے تھے کہاں؟ ویٹیکن سٹی. آج دنیا نے کیا دیکھا کہ وہی پوپ فرانسس ٹائم لے کے نجف اشرف میں ایک چھوٹے سے کوچے میں 80 یعنی 4 مرلے کے کرائے کے گھر میں علی کے بیٹے سے ملنے کے لیے
زبانیں کھول دیتے ہو. مرضیت کرتے ہو. معلوم ہے مرضیت کسے کہتے ہیں؟ آج اگر ساری دنیا میں عزت ملی ہے تشیع کو اسی 90 سال کے بوڑھے کی زبان سے ملی ہے. پوری دنیا کے ساتھ جھک گئے کہ اسے انسانیت کہتے ہیں. یہ ہے انسانیت کہ وہ وقت لے کر آیا, شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. کیوں؟ میں نے کہا نا کتنے مقامات ایسے ہیں کہ مسیحیت کے سر جھک گئے, مسلمان پھر بھی نہیں پہچانے. ایسے ہی ہے نا. آئیے, یہ تو آج کا پیغام تھا, جو پہلا پیغام آپ کو میں نے دے دیا. اب آئیے وہ دوسری بات کی طرف. یہ بتائیے کہ مباہلہ ہوگا. اچھا ایک بات اور بتا دیں, ہم جو بھی تحقیق کرتے ہیں سب کے لیے کرتے ہیں. جہاں تک ہماری آواز سن رہی ہے ہمارے بھائی اطمینان سے سنیں, میں کسی کی دلاداری کرنے نہیں آیا, نہ میں کسی کی دلاداری کرتا ہوں, لیکن پیغام میرا سب کے لیے ہوگا. اور سوچنے کے لیے سوالات بھی چھوڑ کے جاتا ہوں, اس لیے کہ سوچو تو صحیح کہ آخر ہوا کیا, دہشت گردی کسے کہتے ہیں اور اسلام کا پیغام کسے کہتے ہیں, کون سا لہجہ ہے, کون سی زبان ہے جو دوسروں کو قریب کھینچتی ہے. یہیں سے معلوم ہوا کہ اسلام تلوار سے, جبر سے, بندوق سے, بموں سے, کلیشن کوبوں سے نہیں پھیلتا. اسلام کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے. اسلام کردار کے ذریعے سے پھیلتا. یہ مباہلہ ہوا کہاں تھا؟ مباہلہ تو بعد کی بات ہے. یہ بڑی نجران کے جو مسیحی آئے تھے, علماء آئے تھے, آپ کی سربراہی تھے 40 علماء, بڑے بڑے علماء. کہاں ان سے پہلے مباحثہ ہوا تھا؟ مسجد نبی میں. کہاں ہوا تھا؟ مسجد نبی میں ہوا. آئے تھے تصدیق کے لیے, آئے تھے کہ دیکھیں واقعی نبی ہیں یا نہیں. یہی ہے تاریخ میں, یہی تفاسیر میں بھی یہی, مباہلے کی تفسیر میں یہی, تاریخ میں یہی. آئے ان کو کہاں ٹھہرایا گیا تھا؟ کسی کا گھر اتنا بڑا تھا ہی نہیں بھائی, مسجد میں ٹھہرانا نہ ہوئے. آج کے مسلمان رات کو آدھی رات کے بعد کودتے اندر, سب کے گلے کاٹ کے رکھتے تھے کہ کافر مسجد میں ٹھہرا کیسے. یہی ہوتا تھا نا, کافر مسجد میں کیسے ٹھہرا, گلے کاٹو. لیکن اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے رسول نے تو وہی ٹھہرا دیا تاکہ ان کے دلوں پہ اچھا اثر پڑے, ان کے دل نرم ہو جائے. بہت مباحثہ. اب سوچئے کہ وہ بھی عالم, ان کا سب سے بڑا عالم بھی ساتھ, اور ادھر کون؟ عالم فی العالمین. یعنی عالمین میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. اللہ کے بعد عالم فی العالمین. یہ اتنا بڑا عالم ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آج کل آج صحیح بات تاریخی بتا دو تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں, بنا کرو میرے منہ سے دیش ہے تھوڑی اثر پڑتا ہے. میں تو سیدھی سیدھی سچی بات کرنے والا ہوں. میں تو اسی علی کو مانتا ہوں جو علی رسول کا محافظ ہے. اسی علی کو مانتا ہوں جو علی یہ فرماتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی سیکھا اللہ کے رسول سے سیکھا. اللہ کے رسول, یہ نہج البلاغہ ہے, مانو یا نہ مانو, فٹ پاتھ مرضی جو عقیدہ بنا لے. میں تو تمہیں شیعہ عقیدہ بتا رہا ہوں, یہ ہے شیعہ عقیدہ. کیا فرمایا میرے مولا نے کہ اللہ کے رسول ایک علم کا باپ مجھے تعلیم دیتا تھا, میں علی اس سے 1000 باپ اور دیتا تھا. سمجھ آئی بات؟ میں اس علی کو جانتا ہوں. میرا عقیدہ سڑک پہ نہیں بنا, میرا عقیدہ فٹ پاتھ میں بیٹھ کے 4 آدمیوں نے نہیں بنایا. میرا عقیدہ وہ ہے جو نازل ہوا ہے. انسانوں کا بنائے ہوئے عقیدے کو میں نہیں مانتا. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے. کیا عقیدہ آیا ہے؟ ذرا کلمہ تو سنانا علی کے شیعہ. یہی سنا ہوگا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی میں ہمت ہے تو علی کو پہلے لیا. ہم پر الزام لگانے سے پہلے اپنا کلمہ تو بدلنے کی ہمت کر لے. ہے کسی میں ہمت؟ کسی میں ہمت نہیں. اسی کلمے نے ترتیب بتا دی کہ علی سب کچھ ہے, پوری کائنات کا مولا ہے, پوری کائنات کا امیر ہے, مگر محمد عربی کے بعد
جو مراتب کی معرفت رکھتا ہے، جو مراتب کو پہچانتا ہے. یہ فیصلہ اللہ اور رسول کا ہے، میرا تمہارا نہیں ہے. اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے تو لیا اور کلمہ بدل تو ہمت ہے تو بدلو نا. علی ہو گیا. علی وہی ہے جو اعلان کرانا بدر بعد محمد. علی وہی ہے جو اپنے آپ کو اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے رسالت پہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے عالم کے عالمین کی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے جملہ استعمال کیا. پھر دوسری بات ایک اور بات بتا دو. بڑے چالاک بنتے لوگ، بڑے ہوشیار بنتے ہیں، کتنی چالاکیاں کر لو، مولا کے سامنے کوئی چالاکی نہیں چلتی. وہ بناتے نا کلپ پہ دو جملے نکالے بیچ میں سے، دیکھو مولوی نے کیا کہہ دیا. خدا کی بندو ان تہمتوں سے ڈرنے والے ہوتے نا تو ہم میدان میں کام ہی نہیں کرتے. اب وہ تمہارے جو باپ ہے نا، تمہارے باپ شیطانی طاقتیں جن کے لیے تم چھوٹے چھوٹے پٹھو کام کرتے ہو، ہم ان طاقتوں سے نہیں ڈرتے، تم سے کہاں سے ڈر رہے ہیں؟ وہ طاقتیں ہم سے جیسے غلاموں سے گھبراتی ہیں. تم سے کیا کریں گے؟ چھوٹی موٹی کلپ بنا بنا کے تم دنیا کر رہے ہوتے ہیں. آج گئیے محمد علی محمد. سمجھ آئی بات؟ یہ بتا رہا ہوں، شیعہ عقیدہ یاد رکھنا، ادھر ادھر ہونے کی کوشش مت کرنا. اللہ محمد علی اس سے حسین عقیدہ کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اس سے حسین عقیدہ نہیں ہے کوئی. وہی علی ہے جو رسول کے بستر پہ سو کر بتا رہا ہے کہ جان جائے گی تو رسول کی خاطر جائے. سمجھ میں نہیں آتا؟ دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. تسکین دل و جان کا وظیفہ تو کریں گے ہم، دشمن حیدر پہ تبرہ تو کریں گے. جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، ممبر پہ بیان ہم بھی عقیدہ تو کریں گے. عقیدہ ہے کیا؟ کل ایمان یکتبا نعرہ سمجھ آگئی بات؟ سامد رہے، بہت اچھا. سمجھ میں آگیا عالم فی العالمین. ایک پڑھے لکھے آدمی کی مجلس ہے، میں اس کا تعارف کیا کروں؟ پورا عابد آباد جانتا ہے. میں اسے کیوں آپ کو معلوم ہے نا، اس لیے آپ کو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں. عالم فی العالمین، عالمین میں سے بڑا کوئی عالم ہے؟ اس سے بحث ہو رہی ہے. تو بتائیے اس نے کون سی دلیل نہیں دی ہوگی؟ جو اللہ کا رسول ہے اسے زیادہ دلیلیں ہیں کیا کسی کے پاس؟ کہتے ہیں کہ 40 دن تک مکالمہ ہوتا رہا، مباحثہ ہوتا رہا، مناظرہ کریے جو کہہ لیجیے، گفتگو ہوتی رہی. یہی ہوتا رہا نا 40. چلو بھائی کچھ کم ہوں گے، کوئی آگے دیا کہ 30 لکھے ہیں یا تو اچھا بھائی 30 مان لے، تو لڑنے ہو رہا ہے. یہ کوئی لڑنے کی بات ہے تھوڑی. بحث کو کیا کسی میں 40 لکھا ہے، کسی میں 30 ہے، کسی میں 15 دن ہے، لڑنے کی کون سی بات ہے؟ بات یہ ہوئی کہ اتنی بحث ہوئی کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ بس گفتگو کا دروازہ بند ہے نا. ایسے ہی ہوا نا، یعنی انہوں نے مانی نہیں. آخر اس کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول کی دلیلیں نہیں مانی. اسی سے تو ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول کی نہیں مانی تو ہماری کہاں سے مانیں گے؟ اس سے بڑی کوئی دلیل ہے؟ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی عالم نہیں. کون سی دلیل نہیں دی ہوگی؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے. اچھا نہ مانو، اللہ کا بھی حکم آ گیا بس گفتگو کا دروازہ بند. اب گفتگو نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. علم آ گیا، دلیلیں دے دی، سب بتا دیا، پھر بھی آپ سے بحث کر رہے ہیں، پھر بھی حجت کر رہے ہیں، پھر بھی جھگڑا کر رہے ہیں. تو بس آپ مباہلہ ہو. کیا ہوگا؟ تقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین. آپ سنتے رہتے سارا. میں دوبارہ نہیں پڑھ رہا، صرف ایک بات بتا دی کہ سارا میں نے مقدمہ بنایا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مسجد نبی مباہلہ کس سے ہوا؟ مذاکرہ کس سے ہوا؟ گفتگو رسول ہوگا. اچھا دوسروں کے آنے پر کوئی پابندی تھی؟ سارے آتے تھے، بلکہ شوق سے آ کے بیٹھ جاتے تھے سننے میں کیا ہو رہا ہے. صبح صبح آ کے بیٹھ جاتے تھے، آج دیکھیں کیا بات ہوگی، آج دیکھیں کیا بات. کیا مولا کائنات کے آنے پر کوئی پابندی تھی؟
حسنین کے آنے میں کوئی پابندی تھی؟ ارے بچے تو ویسے ہی کھیلتے کھیلتے آ جاتے تھے. کتنے مقامات پر تاریخوں نے لکھا ہے کہ بچے آتے تھے اور حضور ممبر سے اتر کے اٹھاتے تھے گفتگو خطبہ منقطع کرتے تھے بھائی. بچوں کو اٹھاتے تھے, زانوں پر بٹھاتے تھے, پھر گفتگو شروع کر دیتے تھے بھائی. ساری تاریخ سیرت کی کتابیں بھی گوا حسنین کے باب میں ایسی تھا نا. موبائل میں آیا سو دو نقطہ آپ کو دینے جا رہا ہوں, پورا موبائل نہیں پڑھ رہا. 5 ہستیاں سب جانتے ہیں. در منصور یہیں کہ اردو ترجمہ مل رہا ہوگا, جا کے دیکھ لیجیے. ایک کا نام لینا ہوں, ہر ایک نے مفسر نے یہ لکھا, کشاف کو جو بھی ہو سب نے یہ لکھا, کسی بھی فرقے کا. اس کی تفسیر میں اس نے یہ لکھا کہ یہ 5 تھے, محمد علی, فاطمہ, حسن, ایسی ہے. یہ 5 ہستیاں میدان میں ہیں. اور معصومیں کون ہیں؟ درمیان میں حجاب میں ہے نا. حجاب ظاہری حجاب بھی ہے اور باطنی بھی ہے. ظاہری حجاب تو ہے ہی, باطنی حجاب رسالت, امامت اور ولایت نے اپنے حصار میں لیا. رسالت رسالت, امامت, ولایت نے اپنے حصار میں لیا. یہ ہے باطنی حجاب اور وہ ہے ظاہری حجاب. کہ آگے علی, آگے رسول ہیں, پیچھے علی ہیں. ایسے ہی ہے نا. ظاہری حجاب بھی ہے, باطنی حجاب بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بنی نجران کے عیسائیوں نے دیکھا کیا. وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار ہے عاقب, وہ جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ خبردار مباہلہ نہ کرنا. ایسے ہی ہے نا, مباہلہ نہ کرنا. سب ساتھی نے پوچھا کیوں نہیں کرے؟ کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو پہاڑوں کو اشارہ کریں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ. ایسے ہی ہے نا. سوال تو یہی ہے, پوچھو تو صحیح اسے کون سے چہرے دیکھ رہا ہے؟ وہی تو چہرے دیکھ رہا ہے جو روز دیکھے تھے. وہی محمد, وہی علی, وہی حسن, وہی حسین. 5 میں تو میں کل دیکھا تھا, آج دیکھا. وہ تو حجاب میں, تو کس کو دیکھا؟ جو کہہ رہا ہے وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کیا دیکھا گیا سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو بتاتا ہوں. محمد کو بھی دیکھا, علی کو بھی دیکھا, حسن کو بھی دیکھا, حسین کو بھی دیکھا, الگ الگ دیکھا تھا. نور محمد, نور علی, نور حسن, نور حسین, الگ الگ دیکھا تھا, پہچانتا تھا. آپ آج جب مخدر عصمت و طہارت, معصوم کونین, سید نساء عالمین, ان ہستیوں کے درمیان میں آئی, یعنی نور فاطمہ جب ان 4 انوار مقدسہ کے درمیان میں آ گیا, نور مکمل ہوا, نور کامل ہوا. عاقب نے نور کو پہلی بار کمال کی حالت میں دیکھا. اسے نہیں پتا کہ کون آیا کون نہیں آیا, وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ نور ہے, اشارہ کرے گا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. دمست کلندر علی علی, دمست کلندر علی علی, من کنت مالا علی علی, میرے ساکی کوثر علی علی, ہم سب کا مالا علی علی, کعبے کا گوہر علی علی, زہرا کا شوہر علی علی, حسنین کا بابا علی علی, ہم سب کا مالا علی علی, کل ایمان نارا حیدر علی. سمجھ نہیں, ابھی بات مکمل کہا. بہت اصل تحفہ تو اب دے رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے یہ مکمل کر دو تھوڑا سا, 2 منٹ. یہ میں نے کیا کہا کہ جو اس نے کہا کہ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اس نے بھی قرآن نہیں پڑھا, نہ سورہ حشر پڑھی, نہ سورہ حدید پڑھی, کچھ نہیں پڑھی. بس یہ تو عالم ہے کتابوں کا, توریت, زبور, انجیل کا. ان کتابوں کی مدد سے سمجھ گیا کہ یہی وہ ہیں جس چیز کو اشارہ کریے. تو مثال نہ پہاڑ, یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جسے اشارہ کرے.
सूरज को इशारा करेंगे वापस आए, चांद को इशारे करेंगे टुकड़े होगा, सितारा इनकी मर्जी के मुताबिक सुकड़ कर सिमट कर उतर आएगा। समझ में आई बात? नहीं, असल मसला इससे भी आगे का है। पहले ये बात मुकम्मल कर दो। ये बताइए जनाब जिब्रील के घर में आना जाना है कि नहीं? मख्तलफुल मलाइका भाई, मख्तलफुल मलाइका, मलाइका के आने जाने की जगह। जब एक चादर में जमा हुई थी हस्तियां, जिब्रील को नहीं मालूम कौन कौन? अरे भाई सुबह से शाम तक आना जाना। बेशक ऐसे ही है। क्यों पूछा अल्लाह से, या रब्बी वमन ताकल के साथ? क्यों पूछा कि चादर के अंदर कौन कौन है? तो जवाब तो ये आना चाहिए था, जिब्रील मालूम नहीं? सुबह शाम आप जाते हैं, क्या आपके इल्म में नहीं है? एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद को। अच्छा भैया, ये बड़ा मसला हो जाता है, टेम्पो टूट जाता है सारा। अल्लाह है, कुछ इंतजाम है नहीं? हाँ, नहीं अल्लाहु अकबर। अरे भाई अभी तो वो ठीक कराने ले जा रहे हैं शायद जनरेटर। पता नहीं कब ठीक होकर आएगा। तमाम मोमिन की सेहत और सलामती के लिए एक बार और सलावत दीजिए। देखिए पहली बार गई है लाइट हाफिजाबाद। अच्छा, पहला शहर है जिसमें पहली बार लाइट। तो फिर इंतजाम होना चाहिए ना पहले से। पढ़ने और सुनने का सारा लुत्फ खत्म हो जाता है। पेट्रोल पंप लेके गए पेट्रोल भरवाने जनरेटर में। आप अगर आगे तशरीफ ले आए तो बगैर इसके पढ़ दूँ नहीं, पानी नहीं चाहिए भाई मुझे, पानी जनरेटर को पिलाओ। आप तशरीफ ले आए, वरना ऐसे तो वक्त सारा करीब आ जाए। भैया आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए। ये तो जनरेटर पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, वो गया मेरे सामने बनने के लिए, मेरे सामने से गुजरा को लेके गए मनवाने। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। आइए आइए आगे आगे घबराए मत, आगे खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंदर सलावत। अब आवाज आ
رہی ہے میری آپ تک؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تو بھی جو سوال کریں جناب جبریل، یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے رب یہ چادر میں ہے کون کون؟ تو جواب تو یہ آنا چاہیے تھا نا کہ آپ کو معلوم نہیں کون ہے، آپ صبح شام آتے ہیں، لیکن نہیں ٹوکا گیا. کیوں؟ جانتی ہے مشیت کہ آج جبرائیل پہچان بھی نہیں سکتے، نہیں پہچانے. وہی ہستیاں ہیں، سب وہی، گھر بھی وہی، لیکن نہیں پہچانے جبرائیل. کیوں؟ الگ الگ دیکھا تھا پہلے سب کو الگ الگ دیکھا تھا. نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین، الگ الگ دیکھا تھا، پہچانتے تھے. جب چادر زہرا میں پانچوں ہستیاں جمع ہوئی، نور قابل ہوا، ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، نہ پہچان سکے، پکار اٹھے یا ربی ومن تحت الکساء، اے معبود یہ چادر میں ہے کون کون؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کون کون؟ اب جو جواب آیا وہ کیا تھا؟ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر جبرائیل پوچھتے نہیں تو جواب کیسے آتا؟ پوچھا تو جواب آیا نا. کیا جواب آیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آئیے یہ آپ کی توجہ کے لیے میں نے بیان کیا تھا. اصل جو بات بتانے جا رہا ہوں، جو چاہتا تھا کہ سب جگہ چلی جائے، لیکن بس میری شومیہ نصیب، شومیہ قسمت کہہ لیجئے کہ وہ سارا نقطہ یہ جو نا بار بار یہ اور گڑبڑ کر رہا ہے معاملات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کچھ نہیں ہونے والا اب یہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر سنیے جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا. گفتگو ختم ہو گئی، اللہ کے حکم سے گفتگو ختم ہو گئی نا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک حضور، اے میرے حبیب گفتگو کا دروازہ بند. بس اب میں آپ کو وہ دلیل دینے جا رہا ہوں جس کے لیے گفتگو کی ضرورت ہی پیش نہیں ہے. اب سنیے وہ دلیل کون ہے. بسم اللہ. جو اللہ کے رسول کو دی گئی اس سارے مکالمات کے بعد، اس سارے بحث مباحثے کے بعد میں نے کیا عرض کیا تھا کہ کون سی دلیل ہوگی جو اللہ کے رسول نے نہیں دی، مگر اللہ کے نے حکم دیا بس اب گفتگو کا دروازہ بند. اب مباہلہ ہوگا. مباہلے میں کون سی ہستی نہیں ہے؟ سب وہی چہرے جو پہلے دیکھیں، محمد، علی، حسن، حسین، ان سب کو دیکھا ہے. ایک ہی ہستی ہے فاطمہ. کون ہے فاطمہ؟ آپ سمجھ میں آیا فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ جہاں ساری دلیلیں ختم ہو جائیں وہاں اللہ اپنے رسول کو حجت بالغہ بنا کر فاطمہ کو عطا کرتا ہے. یہ ہے حجت بالغہ. حجت بالغہ. حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. لہذا بنی نجران نے فوراً میدان چھوڑا. میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ ابھی نے قرآن نہیں پڑھا نا، نہ سورہ حدید نہ سورہ حشر. کیا آیا ہے اس میں؟ وہاں یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ اللہ کے خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہی تو مشیت اس کی زبان سے کہلوا رہی ہے کہ اگر اہل بیت کا وزن معلوم کرنا ہے تو پہلے قرآن کا وزن معلوم کرو. کائنات میں کوئی شے قرآن کے وزن کو اٹھا نہیں سکتی تھی، اس لیے اہل بیت کا ذکر کرایا اور اس لیے اس کے زبان سے اعتراف کرایا. وہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کو اشارہ کریں، وہ استعارہ ہے. مطلب یہ کہ جس چیز کو اشارہ کریں گے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اس لیے سمجھایا قدرت نے کہ قرآن کا وزن اٹھانے کے لیے صرف اہل بیت ہی چاہیے تھے اور کوئی یہ وزن اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ وہ ثقلین انی تارک فیکم الثقلین یہ ہے کہ دو وزنی چیزیں، دو گرا بہا چیزیں. تو اہل بیت کا وزن سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے قرآن کا وزن تو سمجھ لو. جن کو قرآن کا وزن سمجھ میں نہیں آیا ان کو اہل بیت کا وزن کہاں سے سمجھ میں آئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے تھوڑی سی بات آیت پہ کر دی. اب وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ میرا گلا ختم ہو گیا، رات کی مجلس میری گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سوچ رہا تھا کہ اس مرتبہ حافظ آباد سے بڑی اچھی یادیں لے کر جاؤں گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ نہ آپ کے اختیار میں نہ میرے اختیار میں. اس میں بیچارہ بانی مجلس کا آ گئی. ہاں جب بھی خوشی کے چہرے پر آ گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس پورے پاکستان میں یہ اترتا چلی گئی آ گئی، چلی گئی آ گئی، یہ ہوتا رہتا ہے. آگے بھی واقعی آگے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بہت زیادہ گلے میں دودھ پڑ گیا. ایک دو بس اہم باتیں جو آیت کے حوالے سے کرنا ضروری ہے. سورہ آل عمران 52ویں آیت. فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون. یہ آیت. اور جب عیسیٰ نے محسوس کیا کفر کو، فلما احس عیسی منهم الکفر، جب دیکھا کہ یہ قوم کفر پہ آمادہ ہو گئی، قتل پہ آمادہ ہو گئی جناب عیسیٰ، ساری قوم مخالفت میں کھڑی ہو گئی. آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں. کتنا بڑا کام ہے لوگوں کے سامنے سچ بولنا، کتنا مشکل کام ہے لوگوں تک حق بات پہنچانا، ہے نا. لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، یہ تو وہی جانتے ہیں جو اس راستے میں ان ساری مصیبتوں پہ لذت محسوس کرتے ہیں. اللہ کی خاطر ہے نا، دین کی خاطر ہے نا یہ سب کچھ. اگر لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، قابل دشنام قرار دے رہے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا تہمتیں، اتہامات، الزامات، یہ زبان تو ہے 2 انچ کی اجازت، جس کو جو کہنا ہے کہہ دو. لیکن نہیں، جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس میں لذت ہے. دین کا پیغام پہنچانے میں یاد رکھو جو مشکلات آتی ہیں نا، ان مشکلات میں لذت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کیا جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں کیا 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 ملنے والا ہے. گالیاں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سہ رہے ہیں، انہیں معلوم کیا کیا معاشرے میں ان کے جو بیچاروں نے کہانی وہ بھی ان کے نام سے جو اور پھر خوش ہوتے ہیں، واہ 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 کیسا ہم نے اس کا کھانا خراب کر دیا مولوی نے. یہ اتنا سا یہ ڈبیا جیب میں رکھی ہوئی ہے، صبح اٹھتے ہیں ایک شیطانی پیغام چھوڑا اور اس کے بعد خود مزے سے سو گئے. رات تک پوری دنیا میں فتنہ پھیلا دیا. بے شک ایسے ہے. جھوٹے اعلانات، جھوٹے پیغامات، جھوٹی باتیں، حتیٰ کہ ان بدبختوں کو اتنا خوف نہیں ہوتا کہ معصومین کے نام پہ جھوٹے پیغامات. معصوم نے ایک بات نہیں کی، معصوم کا نام لے کر چلو اور پھر خوش ہو رہا. اور لوگ شیعہ اور دوسرے کہتے ہیں جو شیعہ ہوگا وہ فارورڈ کرے گا. یہ ایک بڑی مصیبت ہے. اور لوگ ڈر جاتے ہیں جلدی فارورڈ کرو ورنہ شیعہ سے نکل گیا میں. یہ کون ہوتا ہے شیعہ سے نکالنے والا؟ یہ میسیج نکالے گا اپنے شیعہ سے باہر. خدا کے بندو پہلے تحقیق تو کرو، غور تو کرو. ہر ایک کے نام میں پڑھتا رہتا ہوں، خون کھولتا رہتا ہوں.
کسی معصوم نے ایسا کہا ہی نہیں، لگا دی اپنی مرضی سے معصوم کا نام دے کے۔ اب مجھے بتائیے جو معصوم پہ تہمت لگائے گا معصوم اس کو چھوڑے گا؟ یہ بھی نہیں سوچتا یہ بدبخت کہ جس امام کے نام سے میں یہ جھوٹا میسج چلا رہا ہوں وہ امام مجھے کیسے پکڑے گا؟ اس کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ جس امام کے نام پر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، معلوم ہے نا؟ روزے کی حالت میں معصوم کے نام سے غلط بیان کر لیا، روزہ باہر جا کھا پی لے بھائی، ہو گیا تیرا روزہ، چھٹی ہو گئی، ٹوٹ گیا روزہ۔ اس معصوم کے نام سے جھوٹے میسج چلا رہا ہے نا؟ تو یہ قوم کا حال ہو گیا، ساری قوم جناب عیسیٰ کے خلاف ہو گئی۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جیسے ہی عیسیٰ نے احساس کیا کہ ساری قوم میری دشمن ہو گئی، کفر پہ آمادہ ہو گئی، قال من انصاری الی اللہ، جو 12 ساتھی ہیں، 12 حواری ہیں جناب عیسیٰ وہ بیٹھے ان سے پوچھتے کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا ہے؟ توجہ ہے، یہ حاصل دے رہے ہیں آپ کو، بس 10 منٹ میں آپ کو پیغام دے دیں گے جو دینا چاہ رہے ہیں۔ قال من انصاری الی اللہ، سونے کی نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی، آپ سو گے نا تو آپ کو میری ایک عادت نہیں پتا، میں ممبر پہ سو جاتا ہوں، نیچے آپ سو رہے ہیں میں اوپر سو جاؤں گا، فرق کیا ہوگا؟ آنکھیں کھلی رکھنا، یہ بتا رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ کس کے راستے میں مدد مانگی عیسیٰ نے؟ قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواری نے جواب دیا عیسیٰ ہم انصار خدا ہیں، ہم انصار اللہ ہیں۔ ارے بھائی فوراً شرک کا فتویٰ لگنا چاہیے تھا، عیسیٰ کہتے میں تم سے اللہ کے دین کے لیے مدد مانگ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ یہ ہے نکتہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے نکتہ۔ حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو کون اللہ کی مدد کر سکتا ہے؟ بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح، کون اللہ کی؟ یا تو ہر رکشے کے پیچھے لکھا ہے، بس کے پیچھے لکھا، ٹرک کے پیچھے لکھا، جس گاڑی کے پیچھے لکھنے کا موقع ملا لکھ دیا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ یہاں دو باتیں ایک مقام پہ نہیں ہے، ایک سے زیادہ مقامات پہ، سورہ مریم میں بھی ہے اور مقامات میں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، اے عیسیٰ اللہ نے آپ کو معجزے کے دے کر، کتاب دے کر پیدا کیا، آپ کی ولادت کو قیامت تک کے لیے معجزہ
انصار اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد کون کرے گا؟ لیکن اللہ اسے اپنی مدد قرار دے گا. میرے انبیاء کی مدد کرو, میرے نمائندوں کی مدد کرو, میرے خلفاء جو اللہ نے بنائے ان کی مدد کرو. تو یہ میری مدد کرنے کے برابر, اس لیے نہ اللہ نے ٹوکا نہ عیسیٰ نے ٹوکا. ان کا جذبہ ہے حواریوں کا, قال الحواریون نحن انصار اللہ, عیسیٰ ہم اللہ کے مددگار. اور آپ جانتے ہیں آمنا باللہ, ہم اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں, بشرط ان مسلمون, شرک کے سارے دروازے